صلح حدیبیہ کے بعد آخر کار مسلمانوں نے اپنی ساری اٹینشن یہودیوں کی طرف کر لی، کیونکہ یہودی ہر وقت کوئی نہ کوئی سازش ضرور کرتے رہتے تھے۔ خندق کی لڑائی بھی انہی یہودیوں نے شروع کرائی تھی۔ حدیبیہ سے پہلے ان پر حملہ کرنا امپاسبل تھا، کیونکہ اگر مسلمان ان پر حملہ کرنے کا سوچتے تو مکہ والے مسلمانوں پر حملہ کرتے۔ حدیبیہ کے ایگریمنٹ کے بعد 10 سال تک مکہ والوں سے کوئی لڑائی نہیں ہونی تھی، تو یہودیوں سے جان چھڑانے کا یہ بیسٹ ٹائم تھا۔ اور یہودیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا خیبر۔ خیبر کا قلعہ پورے عرب میں سب سے طاقتور قلعوں میں سے ایک تھا، اور عرب آلموسٹ سارا ہی ڈیزرٹ تھا، اور خیبر میں فارمز، فروٹس اور یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں جن کو پورے عرب میں ایکسپورٹ کر دیا جاتا تھا، اور ان سے جو پیسہ ملتا تھا یہودی اس سارے کو اپنے اس قلعے میں سیو کر لیتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ خیبر کو فتح کرنا امپاسبل ہے۔ تو مسلمانوں نے بہت ہی سیکریٹلی خیبر پر حملے کی تیاری شروع کر دی، لیکن مدینہ کے منافقوں نے پہلے ہی خیبر والوں کو خبر پہنچا دی کہ بھائی صرف 1500 لوگوں کی فوج تمہاری طرف آ رہی ہے، اور تم تو ویسے بھی بہت سارے ہو، ان کو آرام سے ہرا دینا۔ اور یہ خبر خیبر والوں نے بھی بہت لائٹلی لی۔ یہودی ایک دن صبح اپنے کھیتوں پر کام کرنے نکلے تو اچانک سامنے مسلمانوں کی فوج کھڑی تھی، تو یہودی چلانے لگے، چیخنے لگے اور بھاگنے لگے اپنے قلعوں کی طرف۔ خیبر سے مدینہ آلموسٹ 1500 کلومیٹر دور ہے۔ اس وقت بھی اگر گاڑی پر جائیں تو 2-2.5 گھنٹے لگ ہی جاتے ہیں۔ اور خیبر کے اس قلعے کے 2 حصے تھے، ایک حصے میں 5 قلعے تھے اور دوسرے حصے میں 3 قلعے تھے۔ تو مسلمانوں نے پہلا حملہ خیبر کے اس قلعے پر کیا۔ پہلا قلعہ فتح کرنے کی بہت کوشش کے باوجود کوئی فائدہ نہ ہوا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا، اور جھنڈا دینے کا مطلب ہے کہ ایک ایسے آدمی کو لیڈر بناؤں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں لیڈرشپ کی خواہش نہیں کی سوائے خیبر کے اس دن کے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بڑی عمر کے صحابہ کرام کو چھوڑ کر صرف 29 ایئرز اولڈ حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں جھنڈا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ میں اپنے آخری دم تک لڑوں گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹیک اٹ ایزی، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر تمہاری وجہ سے کوئی بھی اسلام میں آ جائے تو ہمارے ان سارے اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے اور پہلے قلعے پر حملہ کیا، اور اس قلعے کا جو چیف تھا اس کا نام تھا مرحب، اور مرحب پورے عرب میں اپنی طاقت کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اور اس سے لڑائی کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اس نے سامنے آ کر مسلمانوں کو چیلنج کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے گئے، ایزیلی کوئٹ اس کو ہرا دیا، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جگہ پر پورے عرب میں ایز اے بہادر، ایز اے طاقتور مشہور ہو گئے۔ اسی کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی، اور کافی خطرناک لڑائی ہوئی، اور یہودی بھی بہت زور سے لڑ رہے تھے کیونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے۔ یہ سب جنت، شہادت، یہ سارے کنسیپٹ تھے۔ آخر کار کافی دیر تک جنگ چلی، لیکن آخر کار یہودی اس قلعے کو چھوڑ کر دوسرے قلعے کی طرف بھاگ گئے، اور اس طرح خیبر کا پہلا قلعہ مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ 3 دن تک مسلمانوں نے اس قلعے کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن اگین یہودیوں نے بہت سخت لڑائی لڑی، بٹ وہ یہ قلعہ بھی چھوڑ کر تیسرے قلعے کی طرف بھاگ گئے، اور اس طرح تیسرا قلعہ بھی بہت دنوں تک فتح نہ ہو سکا، اور مسلمان حیران تھے کہ ہم نے یہودیوں کے سارے کھانے پینے کے راستے بند کر دیے، اس کے باوجود بھی یہ باہر کیوں نہیں نکل رہے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ تو ایک یہودی جاسوس جو مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرتا تھا، اس نے آ کر بتایا کہ یہودیوں کے یہ قلعے بہت پرانے ہیں، اور یہودیوں نے ان کے نیچے سیکریٹلی راستے بنائے ہوئے ہیں، اور ان راستوں کو یوز کر کے وہ اس قلعے کے اندر پانی لا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے جا کر وہ راستے بھی بند کر دیے، اور کچھ ہی دیر بعد یہودی باہر نکلے اور مسلمانوں سے لڑنے لگے، اور آپ کو تو پتہ ہے جو صحابہ کرام کے سامنے آتا ہے پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مسلمان وہ قلعہ بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ 3 قلعے فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے چوتھا قلعہ بھی آسانی سے اسی طرح فتح کر لیا۔ تو یہودی چوتھے قلعے سے بھاگ کر 5ویں قلعے اور آخری قلعے کی طرف بھاگ گئے، اور 5ویں قلعے کو فتح کرنا امپاسبل تھا کیونکہ وہ ایک پہاڑ کے اوپر بنا ہوا تھا۔ ان سے لڑنے جو بھی جاتا تھا وہ اس کو تیر مار مار کر
واپس بھگا دیتے تھے۔ اسی لیے یہودیوں نے اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو اسی قلعے میں رکھا ہوا تھا، اور یہودیوں کا سارا مال، گولڈ، سلور، ایوری تھنگ، سارا مال اسی قلعے میں پڑا ہوا تھا۔ تو مسلمان بہت کوشش کرنے کے باوجود اس قلعے کو فتح کرنے میں ناکام رہے۔ تو جب کوئی راستہ نہ بچا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ٹیکنالوجی کا فل یوز کر کے آگ کے گولے، ریمز اور کیٹیپلز کو سامنے اور یہودیوں پر بم باری شروع کر دی اور قلعے کی دیواریں توڑنا شروع کر دی، اور آخر کار بہت کوشش کے بعد قلعے کی ایک سائڈ کی دیوار گر گئی، اور مسلمانوں نے جیسے ہی دیوار گر، اس کو دیکھتے ہی مسلمانوں نے فوراً ہی یہودیوں پر حملہ کیا، اور یہودیوں نے اپنے بچوں اور عورتوں اور سارا مال اور گولڈ اور سلور اور سارا مال چھوڑ کر قلعے کے دوسرے حصے میں چلے گئے۔ اسی طرح یہ آخری اور بڑا 5واں قلعہ بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو باقی 3 قلعے بچے تھے انہوں نے یہاں پر سرنڈر کر دیا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ 2 نے سرنڈر کیا، ایک قلعے سے لڑائی ہوئی۔ تو ان سب کے بعد مسلمانوں نے خیبر کو فتح کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ لیکن خیبر میں فوڈ اور فروٹس کی جتنا بھی پروڈکشن ہوتی ہے اس سب کا ہاف مسلمانوں کو دینا ہوگا۔ اس بات پر یہودیوں نے خوشی سے ایگری کیا، اور خیبر سے مسلمانوں کو اتنا گولڈ اور پیسہ ملا کہ ایسا ہو کہ پاکستان میں آج تیل ڈسکوری ہو جائے اور سارا کچھ بدل جائے۔ تو ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت کے 7 سال کے بعد ہم نے آج پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے۔ تو خیبر کی اس جیت نے مسلمانوں کو غریب کمیونٹی سے نکال کر عرب کی سب سے پاورفل اور رچ کمیونٹی میں سے بنا دیا، اور یہ 1000 سال پرانی کہانی ہے۔ سبسکرائب